اگر اگلے 5 ہفتوں میں معاہدہ نہ ہوا تو اسرائیل کے حملے، ایران کی افزودگی اور اقوام متحدہ کی پابندیاں سب ایک ساتھ پھٹ سکتے ہیں۔ یہ صرف مذاکرات نہیں، پوری دنیا کے امن کا امتحان ہے۔ کیا ایران اور یورپی طاقتیں نئی ایٹمی معاہدے کے قریب پہنچ گئی ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان راجپوت اور آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور بین الاقوامی سطح پر خطرناک سمجھے جانے والی پیش رفت پر بات کریں گے۔ ایران، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے درمیان استنبول میں ہونے والے جوری مذاکرات پر دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ مذاکرات کسی نئے ایٹمی معاہدے کا دروازہ کھول سکتے ہیں یا پھر دنیا ایک اور خطرناک جوری تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، سب سے پہلا اور اہم سوال، کیا ایران جوری ڈیڈ لائن کے دباؤ میں آ چکا ہے؟ یہ مذاکرات 12 دن کے تعطل کے بعد پہلی بار ہو رہے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یورپ کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن اگست کے آخر تک ایران کو نیا معاہدہ کرنے کی مہلت ہے۔ یہ بہت قریب آ چکی ہے، صرف کچھ ہفتے باقی ہیں۔ اگر ایران نے اس ڈیڈ لائن تک مثبت جواب نہ دیا تو یورپی طاقتیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں لگوانے کی کوشش کریں گی۔ ناظرین، کون سے ایرانی نمائندے ان مذاکرات میں شامل تھے؟ ان مذاکرات میں ایران کی نمائندگی 2 اہم شخصیات نے کی۔ بین الاقوامی امور کے نائب وزیر کاظم غریب آبادی اور سیاسی امور کے نائب وزیر مجید تخت، ان دونوں نے ایران کی خارجہ پالیسی میں کلیدی کردار رکھتے ہیں اور ان کی شمولیت ظاہر کرتی ہے کہ ایران اس معاملے کو کتنی سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران یورینیم افزودگی بند کرنے پر تیار ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو مغرب کے ذہنوں میں سب سے زیادہ گردش کر رہا ہے۔ صرف ایک دن قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے 2 ٹوک اعلان کیا کہ تہران یورینیم کی افزودگی کا پروگرام ہر صورت جاری رکھے گا، یعنی ایران مغرب کی شرائط کو تسلیم کرنے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے۔ اگلا سوال، کیا IAEA ایران پر اعتماد بحال کر سکتا ہے؟ اسی اثنا میں سنگاپور کے دورے پر موجود بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے واضح الفاظ میں کہا کہ ایران کو اپنی جوڑی تنصیبات کے حوالے سے شفاف رویہ اپنانا ہوگا۔ گروسی کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ سال کے اختتام تک IAEA کے معائنہ کار دوبارہ ایران جا سکیں گے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران دوبارہ معائنوں کی اجازت دے گا یا نہیں؟ ایران نے 2 دن قبل ہی یہ اعلان کیا تھا کہ وہ IAEA کے ایک ٹیکنیکی ٹیم کے دورے پر رضامند ہو چکا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اس ٹیم کو کسی قسم کے معائنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی یہ صرف ایک رسمی ملاقات ہوگی، عملی رسائی نہیں ہوگی۔ ناظرین، رافیل گروسی کی نئی رپورٹ کیا خطرہ پیدا کر سکتی ہے؟ اس حوالے سے IAEA کے سربراہ اب 1 ماہ کے اندر اپنی تازہ رپورٹ تیار کرنے والے ہیں جو بورڈ آف گورنرز کے سیمائی اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ یہ رپورٹ نہایت اہم ہے کیونکہ یہ اسرائیل کے حالیہ حملے کے بعد ایران کے ایٹمی پروگرام کی پہلی بین الاقوامی جائزہ رپورٹ ہوگی۔ ناظرین، معاملات کہاں تک خراب ہیں؟ کیا اسرائیل کے حملے نے عالمی صورتحال بدل دی ہے؟ یقیناً اسرائیل کے حملے نے ایران کو مزید دفاعی اور پرعزم بنا دیا ہے۔ تہران اب کسی بھی بیرونی دباؤ میں آنے کو تیار نہیں ہے اور یہ بات یورپ کو کھل کر بتائی جا چکی ہے کہ اگر سلامتی کونسل کی پابندیاں دوبارہ لاگو ہوئیں تو ایران نہ صرف افزودگی میں اضافہ کرے گا بلکہ ایٹمی سطح پر نئے مراحل میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا سوال، کیا یہ مذاکرات ایٹمی جنگ کا راستہ روک سکتے ہیں؟ اگر ایران اور یورپ کے درمیان اگلے 5 ہفتوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا تو عالمی امن شدید خطرے میں پڑ جائے گا۔
امریکہ پہلے ہی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ روس اور چین ایران کے حمایتی ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایک اور خلیجی تنازع بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، کیا ایران اب بھی سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے؟ ایران کی جانب سے مذاکرات میں شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مکمل طور پر سفارتی دروازے بند نہیں کرنا چاہتا، لیکن تہران اب اپنی شرائط پر معاہدہ چاہتا ہے۔ وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں پر کسی قسم کی قدغن تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ کیا یورپی اتحاد ایران کو روک پائے گا؟ برطانیہ، فرانس اور جرمنی، ان کی مشترکہ کوششیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یورپ اس بار امریکہ کے بغیر بھی سخت رویہ اپنانے کو تیار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان تینوں ممالک کا اتحاد ایران کو حقیقتاً روک سکے گا؟ کیونکہ ایران ایک علاقائی طاقت ہے جس کے پاس روس، چین اور دیگر اتحادیوں کی حمایت بھی موجود ہے۔ ناظرین، اگر اگست کے آخر تک کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو برطانیہ، فرانس اور جرمنی اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف نئی قراردادیں پیش کریں گے، لیکن روس اور چین کی ویٹو طاقت کے باعث یہ قراردادیں مؤثر ہو سکیں گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا ایران IAEA کو مطمئن کر سکے گا؟ کیا رافیل گروسی نے جو کہا تھا کہ IAEA کے معائنہ کاروں کو دوبارہ ایران بھیجنا نہایت ضروری ہے، لیکن اس بات پر پھر اتفاق ہونا ضروری ہے کہ کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے اور ایران کی کس حد تک شفافیت پر آمادہ ہے۔ اگر ایران نے دوبارہ مکمل رسائی نہ دی تو عالمی برادری کے خدشات مزید بڑھ جائیں گے۔ ناظرین، کیا ایران کے اندر سیاسی اتفاق موجود ہے؟ اس حوالے سے ایرانی حکومت میں بھی اس وقت اندرونی سطح پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک گروہ سخت موقف کا حامی ہے، جبکہ دوسرا گروہ عالمی تنہائی سے نکلنے کے لیے کچھ لچک دکھانے کا مشورہ دے رہا ہے۔ کیا امریکہ پس منظر میں سرگرم ہے؟ اگرچہ مذاکرات میں امریکہ براہ راست شامل نہیں ہے، لیکن واشنگٹن مسلسل یورپی اتحادیوں سے رابطے میں ہے۔ اسرائیل کی سلامتی کو جواز بنا کر امریکہ چاہتا ہے کہ ایران پر دباؤ بڑھایا جائے۔ کیا ایران کا جوہری مستقبل متنازع بن چکا ہے؟ ناظرین، اس حوالے سے ایران کے ایٹمی عزائم اب صرف ٹیکنالوجی یا توانائی کا معاملہ نہیں رہے، بلکہ ایک عالمی سیاسی بحران میں بدل چکے ہیں۔ اب کیا اسرائیل ایک اور حملے کی تیاری کر رہا ہے ایران پر؟ اسرائیل نے بارہا یہ اندیا دیا ہے کہ اگر ایران افسردگی سے باز نہ آیا تو وہ یک طرفہ حملہ کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ اگلی رپورٹ ایران کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے رافیل گروسی کی تیار کردہ نئی رپورٹ اگر ایران کے خلاف گئی تو یہ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور حتیٰ کہ عرب دنیا میں ایران کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ کیا چین اور روس ایران کا دفاع کریں گے؟ ناظرین، روس اور چین نے بارہا ایران کا دفاع کیا ہے، لیکن اگر ایران نے مکمل شفافیت نہ دکھائی تو شاید یہ حمایت بھی محدود ہو جائے۔ اگلے چند ہفتے کتنے فیصلہ کن ہو سکتے ہیں؟ اگست کے آخر تک ایران، یورپ اور پوری دنیا کے لیے فیصلہ کن ہوں گے۔ اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو پابندیاں، حملے اور ایٹمی جنگ جیسے خدشات حقیقت کا روپ دھار سکتے ہیں۔ کیا دنیا ایٹمی جنگ سے بچ پائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب صرف مذاکرات اور معاہدے میں پوشیدہ ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال انتہائی نازک ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایران اور یورپ کوئی درمیانی راستہ نکال سکیں گے یا دنیا ایک نئے بحران کی طرف بڑھ رہی ہے؟ ناظرین، اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ تک دنیا کی سب سے اہم اور سنسنی خیز خبریں بر وقت پہنچا سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔